Welcome to Rubab Portal. Let's explore the inspiration, our great Sahaba Raziyallahu Ta'ala Anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابتدائی زندگی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیل رسول کا اصل نام جندب تھا. آپ کنانیون نسل تھے اور آپ کا تعلق بنو غفار قبیلے سے تھا. بنو غفار کا مسکن مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے نواح میں تھا. ان کے قریب ہی وہ کاروانی راستہ تھا جو مکہ کو شام و فلسطین سے ملاتا تھا. یہ لوگ زیادہ تر غریب اور مفلس تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا جب مفلسی نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا اور ان لوگوں نے ڈاکہ زنی شروع کر دی. حضرت ابو ذر نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی اور رفتہ رفتہ وہ بھی اپنے قبیلے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے. مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. ان کی ذات ان سب چیزوں سے متنفر ہوتی گئی، دیوی دیوتاؤں سے بھی بیزار ہو گئے اور آخرکار رب اکبر نے ان کو توحید کا راستہ دکھلا دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ذر پر قبول اسلام سے پہلے ہی خشیت الہی مسلط ہو چکی تھی. قبول اسلام. ایک دن قبیلہ غفار کا ایک شخص مکہ گیا. وہاں اس نے اسلام کا ذکر سنا، دیکھا اور واپس آ کر ابو ذر سے اس کا ذکر کیا. ابو ذر جو پہلے ہی کسی ہادی و رہنما کی تلاش میں تھے، یہ خبر سن کر بےتاب ہو گئے. ابو ذر نے اپنے بھائی حضرت انیس کو مکہ روانہ کیا کہ جا کر اس شخص سے ملو جو لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتا ہے. انیس رسول اللہ کے پیغام سے متاثر ہوئے اور واپس آ کر ابو ذر کو بتایا کہ لوگ ان کو کاہن اور جادوگر کہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں ایسا نہیں پایا. وہ تو صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. یہ سن کر ابو ذر مکہ تشریف لے گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے. رسول اللہ کے بارے میں پوچھنا خلاف مصلحت سمجھا اور کئی دن صحن کعبہ میں بیٹھے رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دن ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم یہاں کس کی تلاش میں بیٹھے ہو؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں بتا ہی دیتا ہوں، لیکن اس راز کو راز ہی رکھنا. اس پر ابو ذر نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا. حضرت علی نے کہا کہ اے ابو ذر، تم نے ہدایت کا راستہ چن لیا اور جن کی تلاش میں آئے ہو وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابو ذر کو لے کر بارگاہ الہی میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بلیغ انداز میں دعوت حق دی کہ آپ کا دل جوش ایمانی سے لبریز ہو گیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا. اس وقت تک صرف 4 پاک باز ہستیاں ہی قبول اسلام کر چکی تھیں، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا کہ اے ابو ذر، اتنے دن مکہ قیام میں تمہارے خورد و نوش کا کیا بندوبست رہا؟ ابو ذر نے فرمایا اے رسول اللہ، جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو میں آب زمزم پی کر اس پر گزارا کرتا رہا. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور آپ کی خدمت میں طائف سے آئی ہوئی خشک انگوریں پیش کیں. یہ وہ پہلی خوراک تھی جو ابو ذر غفاری نے مکہ میں آنے کے بعد لی. تبلیغ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فی الحال مکہ میں اپنا قبول اسلام پوشیدہ رکھو. مگر ابو ذر جوش اسلامی سے لبریز تھے. حضرت ابو ذر جس پر انہوں نے فرمایا کہ میں کافروں کے سامنے اعلان حق کروں گا. اس جواب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر حضرت ابو ذر حرم تشریف لے گئے اور صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر تبلیغ شروع کی کہ اے لوگو، خدائے واحد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس پھر کیا تھا، کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیا. اتنے میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چچا تھے اور ابو ذر کو بچانے کے غرض سے ان پر گر پڑے اور کہا کہ ہاتھ روک لو، کیوں ناحق اس غریب کی جان لیتے ہو؟ اس وقت مشرکین نے ان کو چھوڑ دیا، مگر اگلے دن ابو ذر پھر حرم پہنچ گئے اور تبلیغ کرنے لگے. مشرکین نے ان کو پھر زد و کوب کرنا شروع کر دیا.
دوبارہ حضرت عباس آئے اور ان کو مشرکین کے شر سے بچایا اور کہا ابو ذر غفار کے جنگجو قبیلے کا فرد ہے۔ عرب میں چونکہ قبائلی نظام بہت طاقتور تھا اور اس کا رواج تھا، تب مشرکین نے یہ جان کر ان کی جان بخشی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جب یہ سب دیکھا تو سوچا کہ اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے وطن کو واپس جانا چاہیے۔ گھر پہنچ کر والدہ اور 2 بھائیوں کو دعوت حق دی، جو ان لوگوں نے فوراً قبول کر لی۔ پھر اپنے قبیلے کو دعوت حق دی۔ آدھا قبیلہ تو اسی وقت مسلمان ہو گیا اور باقی آدھا ہجرت نبوی کے بعد مسلمان ہوا۔ غزوات۔ جب بدر، احد اور خندق کے غزوات گزر چکے، تب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کی۔ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ تبوک میں شرکت کرنے کی غرض سے سامان جہاد لیا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کا اونٹ سست پڑ گیا اور وہ لشکر سے پیچھے رہ گئے اور بچھڑ گئے۔ دل میں شوق جہاد تھا، لہٰذا اونٹ کو وہیں چھوڑا اور سامان جہاد پشت پر لاد کر پیدل ہی چل پڑے۔ لشکر نے جہاں قیام کیا، ایک دن آخر ابو ذر نے اس لشکر کے قریب پہنچ ہی کر دم لیا۔ ایک شخص نے دور سے انہیں آتے دیکھا تو کہا معلوم نہیں کون آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابو ذر ہوں گے، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ واقعی ابو ذر غفاری ہی تھے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ابو ذر کو دیکھو اکیلا ہی آ رہا ہے، اکیلا ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت کے دن اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ آپ کی عمومی زندگی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی سوس و گداز پر مبنی تھی۔ آپ کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ نے آپ کو مسیح الاسلام کا لقب دیا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں جو مال آتا، رات آنے سے پہلے پہلے آپ خدا کی راہ میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ بدن پر محض ایک چادر زیب تن رہتی تھی۔ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے مرض الموت میں بھی ابو ذر کو بلا بھیجا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا جیسے اجڑ ہی گئی۔ ان کا دل مدینہ میں نہ لگتا تھا، اس لیے مدینہ چھوڑ کر ارض شام جا بسے۔ ان دنوں حضرت امیر معاویہ کی خلافت تھی ملک شام میں۔ تب حضرت ابو ذر نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں فتوحات کی وجہ سے مال کی رغبت پیدا ہو گئی ہے اور ان کا طرز زندگی شاہانہ ہوتا جا رہا ہے۔ محلات کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ آپ میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ یہ حالات دیکھ کر انہوں نے حدیث بھی بتائی کہ حضور پاک فرماتے تھے کہ اگر یہ احد کا پہاڑ پورے کا پورا سونے کا بن جائے اور مجھے مل جائے تو میں رات ہونے سے پہلے پہلے اس کو خیرات کر دوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث پر عمل کرتے تھے اور اسی کا درس بھی دیتے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر حکومت کے معاملات میں دخل دے رہے ہیں تو انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ ابو ذر کو مدینہ واپس بلا لیں، جس پر معاملات کی نزاکت کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو ذر کو مدینہ بلا لیا۔ مگر حضرت ابو ذر مدینہ میں بھی لوگوں کو زہد و تقویٰ کا درس دیتے رہے۔ وہ لوگوں کو دولت و مال جمع کرنے سے منع کرتے رہے، جس سے کچھ لوگ ان کی رائے سے اختلاف پیدا ہوا۔ تبھی حضرت عثمان نے مصلحت کو سامنے رکھ کے حضرت ابو ذر کو کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر مدینہ سے ہجرت کر جائیں۔ تارک الوطنی اور وصال۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو لے کر مدینہ سے باہر زبد نامی ایک گاؤں چلے گئے اور وہیں قیام کیا۔ اس وقت حضرت ابو ذر کی عمر 80 یا 90 سال کے قریب تھی۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی زوجہ رونے لگیں اور کہا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اکیلی عورت آپ کی میت کو کیسے دفناؤں گی، جس پر حضرت ابو ذر کو رسول پاک کی حدیث یاد آ گئی کہ ابو ذر اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے زوجہ کو کہا کہ میری وفات کے بعد میرا جنازہ راستے میں رکھ دینا۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اس راستے سے گزرا۔ وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان گئے۔ انہوں نے ہی ابو ذر کو غسل دیا، کفنایا اور دفنایا۔ یہ سب تفصیلات المستدرک للحاکم میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پیغام کا خلاصہ۔ حضرت ابو ذر غفاری ان چند صحابیوں میں سے ہیں جن کی نیکوکاری پر پوری امت کا اجماع ہے۔
جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان اور کوئی نہیں۔ جامع ترمذی ہی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ذر سے بڑھ کر کوئی عہد وفا کرنے والا نہیں۔ ابو ذر زہد میں میری امت کا امام ہے اور امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے اصحاب میں سے تھے۔ آپ نے رسول اللہ کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ نبی کی جتنی احادیث دنیا پرستی کی مذمت میں ہیں ان کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہی ہیں۔ حضرت ابو ذر کے پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ اے لوگو، دنیا میں مال جمع نہ کرو بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہا اے مسلمانوں، اگر تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو قیامت کے دن اسی مال و دولت سے تمہارے پہلوؤں، چہروں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یاد رکھو، مال میں 3 چیزیں شریک ہیں: وارث، تقدیر اور تو خود۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی مرغوب چیزوں کو مخلوق کے لیے عام نہ کر دو، کیونکہ مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں ہی کام میں آئیں گی، وہ ہیں نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور نافع علم۔ حضور پاک سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کے وصال کے بعد جب بھی حضور پاک کا ذکر آتا آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے تھے۔ آپ سے مروی احادیث کی تعداد 281 ہے، جن کا خلاصہ زہد و تقویٰ اور توحید و اخلاص ہے۔ آپ مہمان نواز تھے، انکسار والے تھے اور بردبار انسان تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن ایسے ہی لوگوں کا ساتھ میسر فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔